ایک اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی صرف گھر نہیں دیتی بلکہ ایک پورا لائف اسٹائل دیتی ہے. بیانڈ والز نیا نظم آباد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین جاودان کارپوریشن عارف حبیب صاحب. عارف حبیب صاحب, تھینک یو فار جوائننگ ان. 19 سال پرانا خواب آج حقیقت بن کے سامنے ہے, کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو نیا نظم آباد ہے, اٹ یوز ٹو بی اے سیمنٹ کمپنی, جاودان سیمنٹ. ایک چھوٹا سا پر ڈے 1000 ٹن کیپیسٹی کا پلانٹ تھا, بٹ اس کے پاس بہت زیادہ زمین تھی کیونکہ اوریجنلی یہ ولی کا نگر ہوا کرتا تھا. ولی کا نگر جو ہے جس میں ولی کا گروپ کے ٹیکسٹائل, کیمیکل, اسٹیل, سیمنٹ یہ سب تھے, لیکن لینڈ جو تھی وہ سیمنٹ کے پاس تھی. اور جب وہ نیشنلائز ہوا تو وہ نیشنلائز پہ ولی کا سیمنٹ سے اس کا نام جو ہے وہ جاودان سیمنٹ ہو گیا. اور پھر 2006 میں یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے آفر ہوا, تو اس میں ہمارے جو ساتھی اور دوست ہیں حاجی غنی عثمان نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ جو ہے آفر وڈ بی اے گڈ فار ڈیولپنگ اے ہاؤسنگ اور انڈسٹریل اسٹیٹ. تو اس بیس پر دین ہی انوائٹیڈ مائی سیلف, عقیل ڈیڈی صاحب اور شنید قریشی ہم والے, ان کو اینڈ ان کے اپنے بھائی جو اقبال عثمان, and we got together. It used to be a listed company, already stock exchange پہ listed company تھی, اور گورنمنٹ آف پاکستان اس کو کوئی about 95% اون کر رہی تھی. تو وہ جب پرائیویٹائزیشن میں آفر ہوئی تو اس میں we were successful in acquiring this company as a successful bidder. پھر وہ انیشیلی 2006 سے لے کے 2012 تک اس کو ہم نے ایز اے سیمنٹ یونٹ چلایا, اور چونکہ چھوٹا سا پلانٹ تھا تو ناٹ ویری پروفیٹیبل, بٹ فائنلی چونکہ پہلے سے ہی جو ہے وہ انٹینشن یہ تھا کہ اس کو ہاؤسنگ یا انڈسٹریل اسٹیٹ میں کریں گے کنورٹ, اور فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ہاؤسنگ, کیونکہ یہ بالکل ایڈجسٹنٹ ہے نارتھ ناظم آباد کے ساتھ, اور یہاں کافی جو ہے وہ ڈیولپڈ آبادی آلریڈی موجود تھی, اور یہ بہت زیادہ کنجسٹیڈ ایریا تھا, تو انڈسٹری کے لیے یہ بہت زیادہ ناموزود تھا. آلریڈی جو یہاں کے آس پاس کے ریزیڈنٹس ہیں وہ شکایت کرتے تھے انڈسٹریل پولیوشن کی وجہ سے. تو اس کو پھر جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا, اور نومبر 2012 میں اس کو ہم نے فرسٹ لانچ کیا ہاؤسنگ کا. اور اس وقت یہ ایریا جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ایریا سمجھا جاتا تھا, یہ منگو پیر کا, اور اس میں جو ہے وہ ہم نے جو ہے لانچ انیشیٹ کیا. لانچ کے وقت ہمارا جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا رسپانس آیا. تو چونکہ ہم یہاں شروع میں انیشیلی ہمارا خیال تھا کہ لوور مڈل کلاس جو ہے وہ اس کے بائر ہوں گے, تو اسی کی بیسس پر ہم نے پلاٹ سائزز بھی کیے. تو ہم تو شروع کر رہے تھے 80 اسکوائر فٹ کا بھی پلاٹ, پھر 120, 160 اینڈ 240, بٹ ہمارے ماسٹر پلانر اینڈ آرکیٹیکٹ نے کہا کہ نہیں 80 اگر آپ کریں گے تو میں آپ کے ساتھ کام نہیں کروں گا. تو آپ 180, 120 اینڈ پلس جو ہے کریں. تو پھر ہم نے فائنلی اس کو ڈیسائیڈ کیا, اور پھر الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ بہت ہی جو استقامت کے ساتھ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ پرسو کیا. اور سب سے زیادہ ہم نے جو یہاں اس کی ڈیولپمنٹ میں جو ٹول استعمال کیا وہ اسپورٹس کا کیا. تو ہم نے شروع میں آتے ہی ہم نے مین فرنٹ پہ ہی جو ہے وہ کرکٹ گراؤنڈ ڈیولپ کیا, اور کرکٹ گراؤنڈ الحمدللہ اب یہ کراچی کا ون آف دا بیسٹ کرکٹ گراؤنڈ جو ہے گنا جاتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ لوگوں کو کلب کی ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہی ہیں, وہ کلب کی ہو رہی ہیں. اور جو چونکہ ہم یہ گراؤنڈ جو ہے وہ رینٹ پر دے رہے ہوتے ہیں, تو ایسے بھی دن ہوتے ہیں کہ جس میں ایک دن میں 5 میچز کے لیے بک ہوتا ہے. مطلب صبح 7 بجے کا میچ, پھر 10 بجے, پھر 2 بجے, پھر شام 7 بجے, پھر رات 10 بجے. تو اتنا اب وہ پاپولر ہو گیا. تو اس نے ایک بہت ہی, پھر ہم نے فٹ بال فیلڈ کیا, اور اب جم خانہ بنایا, تو سارے انڈور گیمز اس میں موجود ہیں. تو بالکل ضرور ہم نے اس میں کافی ایفرٹ کی ہماری ٹیم نے, لیکن ہم اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا زیادہ سکسیسفل. ایز یو سیڈ کہ اس آفر پہ ہی لوگوں کی جو ہے وہ کافی بڈز آئیں لوگوں کے خریدنے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ نے فیسیلیٹیشن یہاں پر دی ہے, تو ابھی بھی لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے. اس وقت میں ریئل اسٹیٹ کو لے کے کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے, اور آج کے حالات آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ایکچولی اوریجنلی تو our partners were supposed to manage it, but somehow ان کو جو چیلنجز آئے تو they then ask us to manage it. تو پھر ہماری
ذمہ داری ہوئی اور دین ہم نے میجورٹی شیئر ہولڈنگ بھی جو ہے اس کی ایکوائر کی. تو اس میں انیشلی چونکہ یہ ایکوزیشن تھی وہ لیوریج ایکوزیشن تھی, مینس بورو کر کے جو ہے وہ یہ ایکوائر جو ہے ہوا تھا, اس میں ایکویٹی شیئر ہولڈرس کی اور پھر کچھ جو ہے ایکوزیشن فائنانس کیا گیا تھا. تو ڈیفینیٹلی جب وہ سیمنٹ تھا تو اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ سروس کر سکے اس لون کو اور انٹرسٹ کو, اور اسی وجہ سے جو ہے وہ انیشلی وہ ڈیفیکلٹی آئی. پھر وہ رسپانسبلٹی ہم پہ آئی, ہم نے اس کو پھر مینیج کیا اور مینیج کر کے پھر لانچ کر کے پھر جو ساری بینک کی آبلیگیشنز ہیں ان کو ہم نے پے بیک کیا, اور الحمدللہ مارکیٹ نے بھی ہم کو گریجولی اس کے اندر جو ہے وہ ہیلپ کیا, سپورٹ کیا. تو اس میں جو ہے وہ چونکہ انیشلی یہاں جو ہے وہ ایک لوگوں کا فیئر تھا اس علاقے کا, لیکن جب ہم نے مختلف ایونٹس کیے, فار ایگزامپل ہم شروع میں جو پی ایس ایل کے لیے جو ٹیم جاتی تھی دبئی, ان کو ہم سینڈ آف کرتے تھے, پرٹیکولرلی کراچی کنگز کو. تو کراچی کنگز کو جو ہم سینڈ آف کرتے تھے اس میں ہم پھر بہت سارے جو بینکرز اینڈ کارپوریٹ ایگزیکٹیوز اور بہت زیادہ, اور اس میں پھر کبھی چیف منسٹر کبھی گورنر, ان کو ایز اے چیف گیسٹ ہم بلاتے تھے. تو اس میں پھر لوگوں نے آنا شروع کیا, اور شروع میں اس کی ماسٹر پلاننگ جو ہوئی, اور ماسٹر پلاننگ کے بعد جو انیشیل ڈیولپمنٹ ہوئی وہ لوگوں کو بہت زیادہ اس نے امپریس کیا, اٹریکٹ کیا, لوگ آئے, اٹریکٹ کیا. تو پھر جو ہے وہ لوگ پھر چونکہ پھر یہاں انہوں نے آنا شروع کیا تو وہ ان کے فیئر سب ختم ہو گئے, اور پھر اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ اسپیشل ہماری ٹیم نے بہت محنت کی, اور اچھی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرنے کے باعث جو ہے مارکیٹ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی. تو لوگوں نے شروع میں وہ تو تھا جو لوور مڈل کلاس, پھر مڈل کلاس, اور اب ہائر مڈل کلاس جو ہے کہ یہ فیوریٹ جگہ ہے. اور اس میں چونکہ کوئی اباؤٹ یہ گیٹڈ کمیونٹی ہے, اس کی جو باؤنڈری وال قریباً 12 کلومیٹر کی باؤنڈری وال ہے, وہ وی ور ایبل ٹو انسٹال دیٹ. اور پھر اس کے بعد ہماری یہ سیکیورٹی, پھر ہم نے جو ہے وہ گرینری, کلیننگ اور ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزوں کو جیسے جیسے ہم انسٹال کرتے گئے مارکیٹ نے اس کو پازیٹیولی رسپونڈ کیا. اور سب سے ذرا جو ہمیں اس کے اندر سیٹسفیکشن یہ ہے کہ ہم تو بہت سارے بزنسز میں ہیں, سیکیورٹیز مارکیٹ میں بھی ہم ہیں, ہم فرٹیلائزر ہیں, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, ونڈ پاور ہے, لیکن جو سیٹسفیکشن یہاں ہے وہ کسی میں اتنا سیٹسفیکشن اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان کا گھر حاصل کرنے کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ایک اچھا گھر دے رہے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس میں جو ان کی جو انویسٹمنٹ میں جو ہے وہ اچھی اپریسیشن بھی ہوئی, اور ایک لائف اسٹائل وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم یہ اکثر ہمارا سلوگن رہا ہے کہ ہم صرف یہ برکس اینڈ مورٹر گھر نہیں بیچتے, ہم لائف اسٹائل بیچتے ہیں. اینڈ وہ بڑا کاسٹ افیکٹو بھی ہے ایز پر دی ریکوائرمنٹ جو آج کے دور جدید کے تقاضے ہیں. عارف صاحب, رواج عام طور پر شہر میں اتنی بڑی جگہ کا نہیں تھا, لکیلی یو گاٹ دیٹ پلیس, اور اس کو آپ نے ڈیولپ کیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ ویسٹ میں اگر کہوں, اور جس قسم کے حالات ماضی میں رہے ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی لوگوں کا فٹ فال یہاں پہ بہت زیادہ ہے, وچ از یور سکسیس الٹیمیٹلی. لیکن گزرتے وقت کے ساتھ اب سوسائٹیز کی ڈیولپمنٹ شہر سے دور پرے ہو رہی ہے اور بڑی ایکسٹینسولی ہو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو سی اس کا کتنا بینیفٹ نیا ناظم آباد نے اٹھایا ہے؟ نہیں, آپ نے بہت صحیح نشاندہی کی ہے, اور اسی لیے ہم اس ہماری ڈیولپمنٹ کو کہتے ہیں کہ سٹی ود ان دا سٹی, کہ یہ سٹی ود ان دا سٹی ہے, اور اس کے آس پاس گنجان آبادی جو ہے وہ موجود ہے, اور مائگریٹڈ لوگ بھی ہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی بہت بڑی آبادی ہے. نارتھ ناظم آباد اور سارے پروفیشنلز, کوالیفائڈ, ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ آبادی. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک وقت میں ناظم آباد جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیولپڈ, ویل پلانڈ اینڈ ڈیولپڈ ایریا جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. تو اس میں جو ہے پھر انفارچونیٹلی کچھ حالات ہوئے, اس کا مینٹیننس جو ہے وہ نہیں ہو سکا پوری طریقے سے. لیکن یہ اس ایریا کا, خاص طور پہ آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل اینڈ ویسٹ کے جو ہے بارڈر پہ یہ ہے, اور اس کی وجہ سے آس پاس کی آبادی. تو جب ہم نے یہ لانچ کیا اور اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تو جو ہے وہ لوگوں نے اس کی جو ڈیولپمنٹ دیکھ کر وہ امپریس ہوئے, اور امپریس ہوئے. شروع میں یہاں پرائسز کم تھی تو بہت سارے لوگوں نے آربیٹراج کیا کہ وہ جہاں رہتے تھے انہوں نے دیکھا اس سے یہ بہتر جگہ ہے,
تو وہاں جہاں رہتے تھے وہاں اس وقت پرائسز زیادہ تھی, یہاں کم تھی, تو وہاں وہ بیچ کے پھر جو ہے یہاں خریدتے تھے. پھر انویسٹرز نے بھی بہت زیادہ بینیفٹ کیا. تو جب انویسٹرز اور کنٹینیوسلی اس کی ڈیولپمنٹ اور اس سوسائٹی کی ایکسیپٹنس جیسے جیسے بڑھتی گئی, ان کی پرائسز بھی جو ہے وہ میں اپریسیشن آتی گئی, تو اس نے بھی لوگوں کو انکریج کیا کہ وہاں وہ انویسٹمنٹ بھی کریں, رہیں بھی, اور پرٹیکولرلی وہ لوگ کہ جو رہتے بھی ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی کیپٹل گروتھ بھی جو ہے وہ اچیو ہو رہی ہے. تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جس نے کہ یہ نیا ناظم آباد کو جو ہے وہ ایک سوسائٹی آف چوائس بنایا. نو ڈاؤٹ اینڈ دیٹ از. مجھے یہ بتائیں, پراپرٹی شیئر اور اپارٹمنٹ رکھنے میں ایک سرمایہ کار کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا چیز بہتر ہے؟ دیکھیے یہاں یہ تو پتہ ہی ہے کہ ہم چونکہ فائنینشیل مارکیٹ میں ہمارا بیک گراؤنڈ ایکسپیرینس ہے, تو ہم ہمیشہ ایسے پروڈکٹس جو ہے ہر جگہ, چاہے وہ سیکورٹیز مارکیٹ ہو چاہے ریئل اسٹیٹ ہو, ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے انوویٹیو پروڈکٹس لائیں کہ جس میں ایک عام آدمی جو ہے کو پارٹیسپیٹ کرنا آسان ہو جائے. دیکھیں ریئل اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے یہ کروڑوں کا معاملہ ہے, کیونکہ اگر کوئی گھر خریدتا ہے تو وہ 1 کروڑ سے کم پہ تو جو ہے وہ گھر نہیں ہوتا, 1.5 کروڑ 2 کروڑ 2.5 کروڑ جو ہے کی جو ہے وہ ویلیو ہوتی ہے. تو ہر آدمی اور پرٹیکولرلی ینگ بچے بچیاں, ان کے لیے اتنا انیشیل اسٹیج میں اتنا کیپٹل اویلیبل کرنا مشکل ہوتا ہے. ان کو وہ سیونگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سیونگ کرتے رہتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ سیونگ کر کے ایک جگہ پہ ٹارگیٹ پہ پہنچتے ہیں تو ریئل اسٹیٹ پرائسز اس سے بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ محروم رہ جاتے ہیں اپنی ریئل اسٹیٹ خریدنے کے لیے. اب وہ جو ان کی سیونگز ہوتی ہیں, ان سیونگز سے وہ اتنا ریٹرن نہیں کما رہے ہوتے جتنا کہ اپریسیشن پراپرٹی میں ہو رہی ہوتی ہے. تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر فیملی ممبرس کو, بھائی بہن, والد صاحب اور بیٹے, وہ سب جو ہے ظاہر ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس میں یہ پروفیشنلز بھی ہوتے ہیں, تو وہ سب پول کر کے بھی جو ہے وہ گھر خریدنے کی ایک خواہش رکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی. تو ان سب کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ کیے, جس میں ایک یہ پراپرٹی شیئر ہے, جس میں ہم نے یہ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ, اس کا بھی جو ہے وہ بیسک کانسیپٹ یہ ہے جو ہر شخص جو ہے وہ اپنی چھوٹی اماؤنٹ سے بھی اس میں ایک ریئل اسٹیٹ میں ایک پوزیشن لے سکتا ہے اس کی اپنی سیونگ کے مطابق. اسی طرح یہ جو پراپرٹی شیئر ہے, اگر آپ ایک ابھی اپارٹمنٹ خریدنے جائیں گے تو تقریباً 2 کروڑ روپے کے قریب کی اس کی مالیت ہے. تو 2 کروڑ روپے کے لیے ایک ینگ آدمی اور ایک مڈل کلاس اینڈ اس کے لیے جو ہے وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اپارٹمنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ شیئر میں تبدیل کیا. شیئر میں تبدیل یہ کیا کہ اس وقت جو ہمارا 2 بیڈ روم ڈرائنگ ڈائننگ جو ہے وہ تقریباً 1250 اسکوائر فٹ کا ہے. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ 100 اسکوائر فٹ بھی خرید سکتے ہیں. تو کسی کے پاس اگر اس وقت اتنی سیونگ ہے کہ وہ 100 اسکوائر فٹ خرید سکے منیمم, یا وہ شیئر جو ہے اس کو 100 اسکوائر فٹ کا شیئر ہم نے کیا ہے, تو وہ 2 شیئر خرید سکتا ہے, 3 شیئر خرید سکتا ہے, 4 شیئر خرید سکتا ہے. اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ یہ 12 شیئر خرید لے تو وہ پھر اس اپارٹمنٹ کا مالک ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ فیملی ممبرز ہیں, بھائی ہیں, والد صاحب ہیں, وہ بھی پراپرٹی شیئر میں انویسٹ کریں اپنا اور پھر اس کے بعد جب ان سب کے پاس جوائنٹلی اتنے شیئر ہو جائیں کہ وہ ایک اپارٹمنٹ خرید سکتا ہے. تو ایک جو 2 بیڈ روم اینڈ ڈرائنگ ڈائننگ ہے وہ کوئی 1250 اسکوائر فٹ کا ہے, اور 3 بیڈ جو ہے ڈرائنگ ڈائننگ جو ہے وہ 1750 کا ہے. اس دوران جو آپ کو تو پتہ ہے لانچ پرائس جو ہوتی ہے وہ اپارٹمنٹ کی کم ہوتی ہے ریلیٹیولی, اور جب اس کی کمپلیشن آتی ہے تو پرائسز جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو جب آپ کمپلیشن پہ خریدنے جاتے ہیں تو آپ کو پریمیم دینا پڑتا ہے. تو یہ آپ کے لیے یہ سہولت فراہم کرے گا کہ جب پروجیکٹ لانچ ہوگا تو اس وقت جو ہے وہ آپ اس کو بک کرا کے انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کریں. تو انسٹالمنٹ میں 4 سال 4.5 سال 5 سال کی انسٹالمنٹ جو ہے, تو وہ سب یہ ہے کہ ایک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور ایک ینگ لوگوں کے لیے جو ہے ایک سہولت جو ہے وہ اویلیبل کی ہے کہ وہ آسانی سے اپنے گھر کے خواب دیکھیں اور اس کے اندر سورٹ آف جو ہے وہ اپنی سیونگ کو ڈالتے رہیں, اور اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ پھر گھر کے مالک جو ہے وہ ہو سکتے ہیں, اور ان کو
پھر وہ جو کرائے پہ لیتے ہیں ینگ ایج وغیرہ میں، اس سے ان کا ایک جو ہے وہ چھٹکارا ہو جاتا ہے ان کو. جو خواب وہ دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر بڑے سسٹمیٹک وے میں آپ نے سسٹمیٹک وے میں اور فیسیلیٹیٹ کی ہے. اور پھر اس کو ہم نے اس کی مارکیٹ میکنگ کا انتظام کیا ہے. مطلب اگر آپ نے ایک شیئر خرید لیا، اگر آپ کو کسی اور کام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ آئیں اور فوراً اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو اس دوران تک جو اپریسیشن ہوا ہوگا ویلیو کا، وہ بھی اس کے بھی آپ بینیفیشری ہو سکیں گے. تو آپ کی ایک انویسٹمنٹ کا انسٹرومنٹ بھی ہو گیا، اور آپ کی اپنی جو گھر کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہونے میں آسانی جو ہے وہ پیدا ہو گئی. یہ بہت اہم بات ہے، اسپیشلی نوجوان یا جو ینگ سرمایہ کار ہیں ان کے لیے، اور اس کی ہمیں اس طرح سے ایگزامپلس نہیں ملتی. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسے ابھی اسٹاک کے حوالے سے بات رہی، کیونکہ میجر فٹ پرنٹ اسٹاک ایکسچینج عارف حبیب صاحب کا نام اور اس طرف سے آپ ہیں، پھر اور بھی بزنسز ہیں. میں جیسے چیلنجز کی میں نے بات کی تھی، تو اگر میں کمپیئر کروں کہ کیپٹل مارکیٹ اور وہاں کے معاملات، اس میں ریئل اسٹیٹ کو آنا، اور بائی نوئنگ کہ کراچی کو جس قسم کا انوائرمنٹ ماضی کرا ہے، تو ہاؤ دیٹ واز ڈیفیکلٹ فار عارف حبیب صاحب؟ یہ سوال کا جواب میں دوں، میں آپ سے جو ہے 2-1 منٹ اور لوں گا کہ ہمارے اسی جو پراپرٹی شیئر کا جو ذکر ہوا، مینشن ہوا، اس کے ساتھ ساتھ 2 ہمارے اور پروڈکٹ ہیں جو یہ لوگوں کو جو ہے اس کی گھر لینے میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ایک ابھی فرسٹ ٹائم ہم جو ہے پروڈکٹ لا رہے ہیں، اور وہ مورگیج فائنینسنگ کا پروڈکٹ ہے، اور وہ میزان بینک کے ساتھ ہم نے فائنل اگری کر لیا. انشاءاللہ 1-2 روز میں آپ دیکھیں گے کہ ہم اس کا فارمل لانچ کریں گے. اور وہ جو ہے اس میں فرسٹ ٹائم انڈر کنسٹرکشن جو اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں، اس میں پوزیشن لینے کے لیے، اس میں بکنگ کے لیے میزان بینک جو ہے وہ لون پرووائڈ کرے گی. وہ آپ کو جو ہے مورگیج فائنینسنگ فیسلٹی جو ہے دے گی. تو آپ جو بکنگ کے ریٹس ہیں، یعنی جو انیشیل لانچ کے ریٹ ہے، اس پر آپ نے بک کر لیا، اور اس میں 30% کی انسٹالمنٹ آپ کو دینی ہے. وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ قریباً 4 سال کے قریب کی ہوتی ہے. تو آپ اپنا 30% 4 سال میں پے کریں، بیلنس 70% جو ہے وہ بینک آپ کو جو ہے وہ مورگیج فائنینسنگ اویلیبل کرے گی، جو 25 سال میں ری پیبل ہے. تو آپ 25 سال میں اس کو جو ہے کریں، تو آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ. پھر ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ نے اس کے لیے ٹیکس کنسیشن دیے ہیں، ٹیکس بریک دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کی جو مورگیج پیمنٹس ہیں، وہ مورگیج پیمنٹ آپ کی انکم کا ایک سرٹن پرسنٹیج آپ اس کی ٹیکس کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ کو سیونگ ہے انٹرسٹ، تاکہ وہ آپ کا نیٹ کاسٹ کو جو ہے کرتی ہے. تو خاص طور پہ وہ ایسے ینگ لوگوں کو جن کی نیڈ ہوتی ہے، ایون آئی تھنک وہ پیرنٹس کے جو اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو ہے وہ ان کی شادی کے وقت ان کو گھر کا جو ہے وہ ایک انتظام کرنا پڑتا ہے، وہ بھی اپنی چیزوں کو وہ پلان کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ پلان کر سکتے ہیں اپنا اچھا گھر جو ہے کرنے کے لیے، چونکہ بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے پھر اور بہتر جگہ چاہیے ہوتی ہے. تیسرا جو ہمارا جو ہے پروڈکٹ ہے وہ ہے 1% پیمنٹ پلان، کہ اس میں یہ ہے کہ یہ بکنگ کے وقت آپ نے جو ہے وہ 20% جو انیشیل پیمنٹس ہوتی ہیں 4-5 مہینوں میں، وہ آپ کر دیں، اور پھر کوئی 70 انسٹالمنٹس جو ہیں وہ منتھلی 1% پیمنٹ کی ہوتی ہے. تو آپ صرف 1% پے کرتے رہیں. لیکن اس میں جو اس کی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اپارٹمنٹ ہے وہ 4.5 سال کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو وہ 4 سے 4.5 سال میں آپ کو پوزیشن جو ہے وہ مل جاتا ہے. اور باقی جو آپ کا 30% پیمنٹ ہے وہ آپ گھر میں رہتے ہوئے پھر بعد میں منتھلی پیمنٹ کرتے رہیں. تو یہ اگین جو ہے وہ ایک آپ کو بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دیتا ہے، بہت زیادہ آپ کو آسانی پیدا کرتا ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے لیے ٹائملی بیسس پر گھر بک کر کے اپنا اچھا سا گھر جو ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ جو سہولیات ہیں مڈل کلاس لوگوں کے لیے، لوور مڈل کلاس لوگوں کے لیے، یہ سہولت پیدا کرنا ہے کہ وہ اپنا گھر جو ہے وہ حاصل کر سکیں، وہ اپنی فیملی کے لیے ایک سیکیور چھت جو ہے وہ حاصل ہو سکے ان کو. تو یہ ایک بات تھی جو میں چاہ رہا تھا کروں. یہ بہت اہم بات تھی، اینڈ تھینک یو ویری مچ، کیونکہ جس فلیکسیبلٹی کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں ڈیزائن کی ہیں، یہ جو پروڈکٹس آپ لے کر آئیں، ان کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اور اس وقت میں اور بھی بہت زیادہ ضروری ہوگی، کیونکہ جس طرح سے جو ہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک بوم ہے، اور پہلے مسکنسیپشن یہ تھا کہ انویسٹمنٹ سیکیور نہیں ہے، بٹ آپ کو سننے کے بعد تو مجھے یقین آ گیا ہے کہ یہ چیزیں بڑے
اسموتھلی بھی ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں, پلانڈ ہو کے ہو سکتی ہیں, اینڈ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو آپ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے. جی الحمدللہ, اور یہ ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہے, ثابت ہوا ہے یہ پرٹیکولرلی نیا ناظم آباد, اور اس میں جو ویلیو اپریسیشن بھی جو ہے وہ بہت خاطر خواہ اچھی ہے, اور وہ بالکل دوسرے ایسٹ کلاس کو جو ہے وہ میچ کرتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میڈیم ٹرم میں دیکھیں گے تو اسٹاک مارکیٹ کو, گولڈ کو, آپ کے ڈالر انویسٹمنٹس کو, ان سب کو, یا فکس انکم کو جو ہے بہت اچھا, اور ریل اسٹیٹ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ میڈیم ٹرم میں جو ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہیں. تو اس لحاظ سے نہ صرف ایک یہ اچھا ایسٹ کلاس ہے فار انویسٹمنٹ, بٹ الٹیمیٹلی سب سے زیادہ یہ کہ آپ کے اور آپ کی فیملی اور بچوں کے لیے ایک اچھا گھر پرووائڈ کرتا ہے. اور obviously بات ہے, مطلب مستقبل کی جو سرمایہ کاری وہ سیکیور ہے ان ٹرم آف یور اون پراپرٹی. اور یہ سب بات کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ, پھر اور جو مختلف ٹولز ہیں انویسٹمنٹ کے, وہاں سے ریئل اسٹیٹ کیوں, اور اس میں پھر کس کس قسم کے معاملات آپ نے فیس کیے, جیسے آپ نے پہلے بھی مجھے بتایا, بٹ ایلیبریشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب یہ کنیکٹ کرتا ہے لوگوں کے لائف اسٹائل کے تحت. آپ نے جو کانسیپٹ شروع میں کہی تھی, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے اسٹاک مارکیٹ بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ فار اکنامی ہے, اینڈ پرٹیکولرلی ریسنٹ پیریڈ میں جو ہے اسٹاک مارکیٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور اسٹاک مارکیٹ کے ظاہر آپ جو وہاں جو بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا جو مین پرپز ہے وہ یہی ہے کہ ہم کمپنیز کے لیے, انڈسٹریل کمپنیز کے لیے, جو سروس انڈسٹریز ہیں ان کے لیے کیپٹل ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل ہو, اور اس سے زیادہ زیادہ کمپنیاں بنیں, انڈسٹریز لگیں, انسٹیٹیوشنز جو ہے وہ بنے, تو اس میں لوگوں کو روزگار بھی ملے, اور اس میں گورنمنٹ کو جو ہے اس اکنامک ایکٹیویٹی سے ٹیکسز بھی ملے, اور اشیاء صرف اور سروسز بھی اویلیبل ہوں. تو اس میں ہم جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے, اور اس ایکسپیرینس سے ہمیں ایک ایڈوانٹیج یہ ہو گیا کہ ہم مختلف سیکٹرز کے ڈائنامکس کا نالج حاصل ہوتا ہے. تو اب اسٹاک مارکیٹ میں یہی ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ سیکٹرز کا جتنا اچھا نالج ہوگا اتنا آپ کی وہاں ڈیسیشنز جو ہے وہ اچھے پڑیں گے. تو اس بیک گراؤنڈ کے تحت اور ریئل اسٹیٹ کا بھی جو ہے وہ ریکارڈ دیکھتے ہوئے جب یہ اپورچونٹی آئی تو ہم نے اس اپورچونٹی کو جو ہے وہ اویل کیا. اس سے پہلے ہمارا لاہور کا کچھ تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا کہ ہم نے جوائنٹ وینچر میں سکچین گارڈنز کیا تھا, کچھ اور ہم نے یہ ڈولمن کا کو ڈیولپمنٹ کا کام کیا تھا, لیکن اتنا اسکیل پر جو ہے کام پہلے نہیں تھا جس کو ہم نے خود کو مینیج کرنا پڑا. تو وہ یہ ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ریوارڈنگ بھی رہا, اینڈ آئی تھنک از ویری سیٹسفائنگ بھی ہے, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ یہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو چھت پرووائڈ کرنے میں, لوگوں کو گھر پرووائڈ کرنے میں, تو اس کی ایک اچھی پازیٹیو فیلنگ ہے کہ آپ جب بھی دیکھتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ میں کچھ دنوں کے بعد آیا ہوں تو ماشاءاللہ اس میں تو بہت زیادہ پازیٹیو چینجز ہے. تو اسی طرح ہم بھی جب یہاں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیولپ ہوتی ہوئی چیزوں کو, تو ایک بہت ہی سیلف سیٹسفیکشن ہوتا ہے, اینڈ پرٹیکولرلی جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی خوشی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہیں اور وہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں, تو آئی تھنک اس کی پازیٹیو فیلنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی آتی ہے. بلکہ میرے ساتھ جو ٹیم یہ کام, کیونکہ یہ ڈیفیکلٹ ایریا تھا, پروجیکٹ تھا انیشیلی, تو میں اپنے لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ اگر اس پروجیکٹ کو آپ نے سکسیسفلی کر لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے جنت کے لیے آپ سے سوالات نہیں کریں گے, آپ کو سیدھا جنت میں بھیجیں گے انشاءاللہ. اس میں واقعی یہ ایسا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جو یہ ماضی کا ایریا تھا اور جس قسم کے یہاں کے وائبس سے, تو اب انٹائرلی اس کو آپ نے بالکل ہی فلپ کر دیا ہے, اور لوگ آ رہے ہیں, لوگ رہنا چاہتے ہیں, اور شہر کے بیچوں بیچ ہی اب میں یہ کہوں گا, اب ایسا نہیں ہے کہ شہر, کیونکہ شہر جس طریقے سے بہنگم بڑھ رہا ہے تو وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. جیسے ہم نے ارلیئر بات کی کہ یہ کانسیپٹ شہر سے باہر جا رہا ہے, ہائی ویز کے اوپر سوسائٹیز بن رہی ہیں, تو یہ بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج آپ کو مل گیا کہ جو آپ نے سوچا اس کو آپ نے پروف کر دکھایا. انویسٹمنٹ ٹولز بھی ہیں, ینگسٹرس کو بھی آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, فیملیز کو بھی کر رہے ہیں, جو اسٹرگلنگ لوگ ہیں ان کو بھی, تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے. اب مجھے یہ بتائیے ڈاؤن دا روڈ ویئر ڈو یو سی دس, کیونکہ ناظم آباد تو ہے کراچی میں ہی,
تو ایسا کوئی پروجیکٹ ہم ملک کے کسی اور حصے میں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نیا ناظم آباد کا جو ایک جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شہر کے بیچوں بیچ میں آلریڈی جو ہے وہ ہے اور تھا، اور یہ ایریا مجھے یاد ہے میں جب چھوٹا بچہ ہوتا تھا تو یہ منگو پیر مزار ہمارے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے، یعنی ساتھ ہے. تو ہماری جو ہے والدہ مجھے یہاں لاتی تھی دعا کے لیے، اور وہ اس زمانے میں تو یہ جگہ جو ہے ویسے منگو پیر مزار جو ہے وہ بہت پاپولر جگہ تھی، اور یہ بالکل سخی اسنس کے جو ہے وہ ایڈجسٹنٹ ہے. جو آپ اس کا سائٹ یہاں سے صرف جو ہے وہ 5 کلومیٹر ہے. تو اس کے سارے جتنے بھی فیچرز تھے وہ فیچرز جو ہے وہ الحمدللہ فنڈامنٹلی ٹھیک تھے، اچھے تھے. بس اس کو یہ ہوا کہ کچھ ہم نے صحیح طریقے سے اڈاپٹ کیا، اور اڈاپٹ کر کے کمٹمنٹ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی. تو وہ ایک الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور یہ سب ہم جو ہے وہ یہ کام رائٹ ڈائریکشن میں جو ہے وہ کرتے رہے. جہاں تک کہ ہم دوسری جگہوں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے تو جی ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم نے یہ جو ریٹ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ فالو کیا ہے، اور وہ فالو کیا ہے وہ بہت زیادہ ٹرانسپیرنٹ اسٹرکچر ہے. اس میں جو ڈیولپر جتنے بھی اس کے ایسیٹس ہیں وہ سینٹرل ڈپازٹری جو اس کا ٹرسٹی ہے اس کا ڈیولپر کے پاس نہیں ہوتا. ایون جو لینڈ ہے وہ لینڈ بھی جو ہے وہ ٹرسٹی کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے جتنے بھی ہم ریٹ میں پروجیکٹ کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ میں ان کی لینڈ جو ہے وہ ریٹ کو ٹرانسفر ہوتی ہے، اور ان کی جو ریسیٹ اینڈ پیمنٹ ہے وہ بھی ریٹ. اس میں پھر جو ریٹ اکاؤنٹنٹ ہے، آڈیٹرز ہیں، ریگولیٹر ہے، سینٹرل ڈپازٹری خود جو ہے وہ ایز اے ریگولیٹر کرتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ سیکیور ہے. اور دوسرا سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے نیا ناظم آباد کے بارے میں کہ اس کا ٹائٹل کلین ہے. ہم جو ہے وہ بینکیبل ٹائٹل جو ہے وہ دیتے ہیں. تو وہ بینکیبل ٹائٹل کا ہونا جو ہے وہ آئی تھنک اس کو اس کی بگ تھنگ اور اس کی ویلیو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو انہانس کرتا ہے. پاکستان میں ہم نے ابھی روڈا نے راوی اربن فرنٹ اتھارٹی جو ہے ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے انہوں نے ایک آکشن کیا، اس میں 2000 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ اس میں ہم نے ایک کنسورشیم بنایا، اور کارپوریٹ کا کنسورشیم بنایا. اور یہ ریٹس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ بہت سارے بینکس، انشورنس کمپنیز، کارپوریٹس، یہ ان کے لیے آسان نہیں ہے ریئل اسٹیٹ میں پوزیشن لینا، لیکن بیکاز آف دا ریٹ اینڈ اسٹرکچر وی آر پرووائڈنگ، اس میں نمبر آف بینکس، انشورنس کمپنیز اور کارپوریٹ جو ہیں دے آر ایکویٹی ہولڈر، دے آر شیئر ہولڈر. تو وہاں بھی وہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے. تو ہم نے ٹوٹل ریٹس کوئی 160 ارب روپے کیپٹل کی جو ہے ریٹس بنائی ہیں، کوئی 14 سے 15، اور اس میں جو پروجیکٹس ہیں وہ کوئی 1.1 ٹریلین روپیز کے پروجیکٹ ہیں. تو 1.1 ٹریلین روپیز کے آپ امیجن کریں کہ وہ پروجیکٹ ڈیولپ ہوں گے تو کتنا لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنی انڈسٹریز اس سے مستفید ہو رہی ہیں. آپ کو تو پتا ہے کہ تو وہ سارا پٹ ان پلیس کیا ہے، اور وہ پٹ ان پلیس یہ کوئی سول پروپرائٹرشپ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گے ہمارے آرگنائزیشن میں کہ سارے ینگ بچیاں جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں، اس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں ہم تو اس کے اندر اسپانسر ہیں یا ہم انویسٹر ہیں، اور بھی ہمارے ساتھی جو اسپانسر ہیں، لیکن ایکچوئل مینجمنٹ جو ہے پڑھے لکھے ینگ بچیاں جو ہیں وہ اس کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. اور وہ یہ بالکل ایسا ہے کہ یہ سسٹینیبل ہے اور سسٹمیٹک ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے اور سیکیور ہے. سب سے بڑی بات، کیونکہ انفارچونیٹلی جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ماضی کی چیزیں رہی ہیں کراچی کے لوگوں کی یا اور بھی ملک کے دیگر علاقوں کے جو یہاں کے بڑا ہیپیلی انویسٹڈ رہے ہیں ماضی میں، تو وہ شکوک و شبہات بالکل آپ نے ان سارے ٹولز کے ذریعے بہت صحیح آپ نے سمرائز کیا، بہت اچھا سمرائز کیا آپ نے. تو مجھے یہ بتائیے، اب کراچی کی پہچان تو نیا ناظم آباد ہے، جیسے اب آپ نے بتایا ابھی، ایکٹیویٹیز بھی بڑی ہو رہی ہیں، ایونٹس بھی بڑے ہو رہے ہیں، اور جو ٹرانزیشن تھی کہ شہر کا دور وہ بھی بڑا کنیکٹ ہو گیا، اسپیشلی جو یہ ایک برج بنا ہے. کیونکہ میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو یہ بھی نہیں تھا، تو اس سے بھی ایک بڑی اچھی وائب آتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایک پورا ایریا پاس کر کے آ جاتے ہیں اور ڈسٹینس بھی شارٹ ہوتا ہے. واٹ نیکسٹ ڈاؤن دا روڈ، ویئر ڈو یو سی دس نیا ناظم آباد؟
In 10 years, 15 years. اس میں ظاہر ہے ہم نے جو ہماری خواہش ہے اور ہم نے سارے پروجیکٹ انیشیٹ بھی کیے ہیں کہ اس کو ایک اسپورٹس سٹی کے طور پر، ایک ایجوکیشن سٹی کے طور پر، ایک ہیلتھ کیئر سٹی کے طور پر، تو ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس، اس کو جو ہے وہ ہماری پالیسی ہے، پلان ہے، اور اسی ڈائریکشن میں ہم کام کر رہے ہیں. آلریڈی ہمارا میڈیکل سینٹر علی حبیب میڈیکل سینٹر ایکٹیو ہے. ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ اس کی گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ وہاں الٹیمیٹلی 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا. اور اس کو انیشیٹ کریں گے 100 بیڈ سے، لیکن 500 بیڈ کا ہوگا. پھر ہم اسکول ہے، پھر سیلانی کو ہم نے جو ہے وہ پلاٹ دیا ہے جس کے اندر وہ آئی ٹی ٹریننگ سینٹر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اس نیا نازم آباد کے اندر ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، اسپورٹس کی اتنی جو ہے وہ فیسلٹیز اویلیبل ہوں، اور لوگوں کے لیے شاپنگ فیسلٹیز بھی جو ہے موجود ہوں. تو جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں، فیملیز ہیں، ان کو کسی کام کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پروفیشنلز ہیں جو باہر اپنے کام وغیرہ پہ جاتے ہیں، ان کی کمیوٹ بھی آسان کرنے کے لیے جیسا آپ نے کہا کہ ہم نے فلائی اوور بنایا. اور بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آؤٹر ڈیولپمنٹ میں جو ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں. حالانکہ یہ ذمہ داری جو ہے وہ ریگولیٹرز کی ہے. وہ جو ماسٹر پلانر ہے وہ ہم سے جو ہے وہ آؤٹر ڈیولپمنٹ چارجز لیتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جتنا ان کو کام کرنا چاہیے وہ کام آؤٹر ڈیولپمنٹ میں نہیں کرتے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم سے جو کچھ بھی بن پڑتا ہے ہم اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بہت چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. ہاں بہتر جو ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو تب بھی ہم شکر گزار ہوں، لیکن وہ تو صرف پرائیویٹ سیکٹر کو ہی کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کام اصل صحیح معنوں میں لوگوں کی سروس ہے. کیونکہ آپ اس ایریا کے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ساری سہولتیں بہتر کر دیں گے. تو صرف یہ نہیں ہے کہ نیا نازم آباد اس سے بینیفٹ کرتا ہے، آس پاس کی آبادی بھی ساری کرتی ہے. تو جب یہ نیا نازم آباد کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو یہ آس پاس کی آبادی کی ویلیو بھی جو ہے وہ بڑھ گئی. اور اس میں بھی ہماری یہ پلانز ہیں کہ کچی آبادی کو ہم پکی آبادی میں کنورٹ کرنے کے پلانز ہیں، اور اس پر ہم بھی جو ہے وہ انگیج ہیں ود دا گورنمنٹ. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے انیشیٹیوز ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ، اور دنیا بھر میں یہ ہوا ہے کہ کچی آبادیاں پکی میں جو ہے ریگولرائز ہو کے کنورٹ ہوئی ہیں، اور اس کے ماڈل موجود ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم فالو کرتے ہیں. تو اس سارے علاقے کی اپ لفٹنگ جو ہے میں ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ نے بینچ مارک ایسا سیٹ کر دیا ہے نا، تو آئی ایم پریٹی شیور کہ وقت لگے گا بٹ دے ول کم ٹو دیٹ لیول ایز ویل. جی بالکل، ہم پوری یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اور بہتر کریں. اور ظاہر ہے ہم اپنا ہی بینچ مارک جب کہتے ہیں تو بہت اوپر لگتا ہے، لیکن وہ اگر انٹرنیشنل ہم اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کرتے ہیں تو ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. تو ہمیں ایز اے پاکستانی الحمدللہ ہمارے بچے بچیاں جو ہے بہت بریلینٹ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی ہیں، اور ان کو اگر صحیح پلیٹ فارم اویلیبل ہو جائے، جو گورنمنٹ کا کام ہے اور جو انٹرپرینورس کا کام ہے کہ ان کو اچھے پلیٹ فارم اویلیبل کریں تاکہ وہ پرفارم کر سکیں. اور وہ پرفارم کریں گے تو آئی تھنک وڈ بی اے ون فار ایوری بڈی. اس کی ایک ایگزامپل تو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں، کیونکہ آپ نے پلیٹ فارم پرفارم کیا ہے، انہیں بتایا ہے، تو دے آر ڈوئنگ ونڈرز. ناؤ اوورسیز پاکستانی ایک بہت بڑا چنک ہے، اور اب سے نہیں کافی سالوں سے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر بھی رہے ہیں. اور اب جب ایسی چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ نام سنتے ہیں اور یہ پروڈکٹس دیکھتے ہیں تو آبویسلی بات ہے ان کی بھی بڑی کوئریز ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ماضی میں ڈینٹ برداشت کیے ہیں. واٹ یو ہیو فار دیم، کیا ان کے لیے کہیں گے؟ دیکھیے میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہیز بین ویری ریوارڈنگ، اور اس میں انویسٹمنٹ آسان ہے. آپ اگر اسٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو رائٹ اسٹاک سلیکٹ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو ہے وہ وہاں پیسے نہیں کما سکتا ہے. کہ آپ نے اگر کوئی ایسا اسٹاک لے لیا کہ جو پرفارم نہیں کر رہا اچھا، تو آپ کو ریگریٹس ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بہت اسپیشل اسکل کی ضرورت ہوتی ہے، نالج کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کے آپ اسٹاک مارکیٹ میں اینڈ ڈائیورسفائڈ پورٹ فولیو آپ کو رکھنا پڑتا ہے. رکھنا پڑتا ہے.
لیکن یہاں ریئل اسٹیٹ میں جنرلی جو ہے وہ اپریسیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے کچھ جگہوں پہ. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ جہاں بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پورا نالج ہونا چاہیے کہ انہوں نے سارے ریگولیٹری کمپلائنسز ان کے پورے ہیں. اگر ان کی جو ہے وہ اونرشپ ٹائٹل میں اگر کوئی ایشو اور پرابلم ہو جائے یا جو ڈیولپر ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اگر ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی انویسٹمنٹ میں پھنس گیا تو پھر تو ہمارے جنرلی جو پاکستانی ڈائسپوراز ہیں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز دے بینیفٹڈ. لیکن کچھ لوگ جو ہے ان کو جو ہے تلخ تجربے ہوئے ہیں یا تو ان کا کبھی ٹائٹل کا ایشو آ گیا, کبھی ڈیولپر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے ڈیلیور نہیں کیا, اس قسم کے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں دن بدن جو ہے نیا ناظم آباد میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی انٹرسٹ اور دلچسپی بڑھ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے اپارٹمنٹ کی بکنگ ہے اس میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم یہ اپارٹمنٹ بھی ڈیلیور کریں گے لوگ اس کو دیکھیں گے تو ان میں, کیونکہ ابھی تو ہم یہ سمجھیے کوئی اگلے مہینے میں 150 اپارٹمنٹ ڈیلیور کر رہے ہیں, پھر اگلے ایک سال کے اندر کوئی ہم 2000 اپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہے ہوں گے, اور ہمارے ٹوٹل یہاں کوئی 12000 اپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونے ہیں. تو اس میں جو ہے مجھے انشاءاللہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا اور یہاں کی سہولیات دیکھ کے اور زیادہ لوگ انشاءاللہ اٹریکٹ ہوں گے. سب سے آخر میں, کیونکہ یہ بات میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں, اور اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اب میری بھی ایک اٹیچمنٹ آ گئی ہے, کتنا پرسنل ہے نیا ناظم آباد عارف حبیب صاحب کے لیے؟ دیکھیے سب سے زیادہ تو آپ سمجھیے کہ پہلا کام جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے کرکٹ گراؤنڈ کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا, اور کرکٹ جو ہے وہ میرا پیشن ہے. میں جو ہے ابھی بھی کھیلتا ہوں, ایوری سنڈے ہم کھیلتے ہیں. ہمارے جو بیٹرز اور ہم زیادہ تر بینکوں کے ساتھ ہمارے میچز جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو بہت لکی فیل کرتا ہوں کہ میں جب بچہ تھا, چھوٹا تھا, تب بھی اتوار کا انتظار کرتا تھا, اور آج بھی میں اتوار کا انتظار کرتا ہوں کہ اتوار آئے تو میں یہ کرکٹ کھیلوں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میچ جو چل رہا ہے اس میں میں بیٹنگ کر کے آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوا ہوں. عارف صاحب کرکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو بالنگ آپ کرتے رہے ہیں یا بیٹنگ میں آپ زیادہ رہے ہیں؟ میں جب ینگ تھا تو آل راؤنڈر تھا, لیکن اب جو ہے صرف بیٹنگ کرتا ہوں. بیٹنگ کرتا ہے اور بیٹنگ کرتا ہوں, صرف بیٹنگ ہی کرتا ہوں, پھر فیلڈنگ نہیں کرتا. ایک تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو. پھر ہمارا ظاہر ہے ویکلی جو ہے وہ پروجیکٹ ریویو میٹنگز ہوتی ہیں, تو اس میں بھی میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں اور آتا ہوں. تو اور مجھے یہ ساری ڈیولپمنٹ دیکھ کے بہت دل کو خوشی ہوتی ہے. اور صرف یہ ہے کہ یہ سیٹسفیکشن, اس کے علاوہ آئی تھنک یہ فائنینشیلی بھی ریوارڈنگ ہے اگر صحیح طریقے سے. اور پھر اس سے زیادہ ریوارڈنگ یہ ہے کہ ہم نے سارے سسٹمز ٹرانسپیرنٹ بنائے ہوئے ہیں, سارے یہ فلی ڈاکیومنٹڈ ایکٹیویٹی ہماری ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں پالیسی میکر کے ساتھ تو پالیسی میکر عزت دیتے ہیں کہ ہم جو بات ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ آپریشن جو ہے وہ سارے ٹرانسپیرنٹ ہیں, تو وہ اس کو ویلیو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے ہماری اکنامی کا ایک بہت زیادہ اہم حصہ ہے. یہ سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر ہے, یہ 40, 50, 60 انڈسٹریز کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ ظاہر ہے جب وہ 40-50 انڈسٹریز میں بھی جاب کریشن میں ان کا اہم رول ہوتا ہے, تو ان آل یہ بہت ہی زیادہ ڈیزائربل ایکٹیویٹی ہے ہماری کمیونٹی کے لیے, ہماری اکنامی کے لیے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایگریکلچر از دا لارجسٹ جاب پرووائڈر, یہ کنسٹرکشن جو ہے سیکنڈ لارجسٹ جاب پرووائڈر بھی ہے. لوگوں کو گھر جو ہے وہ اویلیبل کرتا ہے. اس سے زیادہ دیکھیں دنیا میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اچھا گھر, اپنی چھت ہو, اپنا اچھا گھر ہو, اور وہ کوالٹی گھر ہو, اور وہ گھر میں بھی آپ کی ویلیو اپریسیشن ہو. ہم جو یہاں بہت جو ہماری سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلا فیز جو پلاٹس ہیں 6000 پلاٹ ہم نے کوئی 25 بلین کے بیچے. اچھا, آج اس کی ویلیو جو ہے وہ 350 بلین ہے. ماشاءاللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6000
فیملیز ہیں ان کا اس 10-12 سال میں ان کی جو اپریسیشن ہوئی ہے وہ 25 بلین سے 350 بلین 350 بلین کی اپریسیشن جو ہے میں ہم بڑا اس کو پرائڈ لیتے ہیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, ہمارا اس کے اندر جو ہے وہ حصہ ہے. تو اس ٹائپ کی جو آپ کو سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت کم کاموں میں ملتی ہے اور یہ موٹیویٹ کرتی ہے. اب آبویسلی بات ہے آپ سے آج بات کر کے اور نیا نازم آباد کے بارے میں جتنا میں نے آج جانا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں جانا تھا, تو یہ میرے اندر بھی ایک موٹیویشن آ گئی کہ جب آپ کی نیت بالکل صاف ہو نا تو منزل آسان ہو جاتی ہے. اور لوگوں کا خواب ہوتا ہے گھر بنانا, اور اس میں آپ نے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں تو یہ اس کا فور شور اجر ہے, یہ اس کا منافع ہے جو اس سسٹم کے تھرو آپ کو مل رہا ہے. شکریہ عارف صاحب تھینک یو ویری مچ, آج آپ نے وقت دیا اور ہمیں اس اہم پروجیکٹ کے بارے میں وہ ساری معلومات دی جو ایک عام سرمایہ کار کے لیے بے حد ضروری ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے بہت ریلیونٹ سوالات کیے اور یہ آئی ہوپ کہ یہ انفارمیشن لوگوں کے لیے یوزفل رہے گی. بہت شکریہ عارف صاحب اتنی اہم معلومات فراہم کرنے کے لیے. ایک بات تو طے ہے کہ پروفٹ صرف اسٹاک مارکیٹ کی سرمایہ کاری میں ہی نہیں ہوتا, اگر لائف اسٹائل میں کیا جائے تو اس کی جیتی جاگتی مثال نیا نازم آباد کی مد میں ہمارے سامنے ہے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے.